غلط رائے رکھتے تھے، آپ تاریخ اٹھا لیں، سب مرنے سے پہلے پچھتا کر مرے ہیں کہ افسوس یار علی ٹھیک کہتا تھا، یہ آدمی جو اس نے تو بہانہ بنا رکھا تھا قتل عثمان کا، اس نے تو اسلام کا سارا چیزا پانچا کر دیا، نہ نماز وہ رہی، نہ زکات رہی، نہ وہ حج رہا۔ جو حج قرآن نے مقرر کیا تھا حج تمتع، کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں تم کر سکتے، اس پر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہی کفر کا رواج، ایک سفر میں تم دونوں نہیں کر سکتے، وہ کرنا شروع کر دیا۔ نمازوں کے اوقات میں اتنی تبدیلی کہ لوگ جمعہ کا خطبہ اتنا لمبا کہ عصر کی نماز بیٹھے اشارے سے پڑھ لیتے، سجدہ بھی نہ کرتے، لوگ کہتے اٹھ کر پڑھو، یعنی وقت جا رہا ہے، خطبہ نہیں ختم ہو رہا ظالموں۔ اور خطبہ کیا، نعوذ باللہ زبان جو ہے اس سے نکالتے ہوئے زبان جلتی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب اور ان کے دوستوں پر لعنت، یہ حصہ بنا دیا خطبہ کا کہ لعن اللہ علیہ ومن احبہ۔ تو جو بیچارہ چیخا کہ یہ جمعہ ہے، یہ خطبہ، سر کاٹ دیا۔ تو ہر شاید تبدیل، مگر یہ 20 سالہ دور ہے۔ امام حسین رضی اللہ کو جو لوگ شروع کرتے ہیں نا کہ یزید نامزد ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ اس پر ناراض ہو گئے، بات واضح نہیں ہوتی۔ اگر امیر معاویہ کو حضرت حسن یہ ہاتھ کھلا نہ دیتے اور 20 سال میں اس کا اصل چہرہ سامنے نہ آتا تو حضرت حسین رضی کی تحریک بالکل بے جواز ثابت ہوتی کہ یار ایک برا آدمی بیٹھ گیا، پھر کیا، اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہے تو شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے، اس سے کیا قیامت آ جاتی، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ نہیں، میں نے جو خطبات دی اور جو تاریخ نکالی، اور میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ یزید جو ہے یہ ایسے ہی، جیسے خواجہ حسن نظامی مرحوم سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ معاویہ کے بارے میں کہتے کیا ہیں، تو وہ کہتے تھے بڑا بڑی فکرہ کہ وہ تو یزید کا بھی باپ تھا۔ یزید بالکل اس کے مقابلے میں پاسنگ بھی نہیں ہے جو ظلم اس نے کیا، جس نے سر اور اس نے اڑائے ہیں، اور علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی جائیدادیں ضبط کی، ان کی زبانیں کاٹی، ان کو درختوں پر لٹکایا، پورے ملک میں دہشت پھیلا دی، اور لوگ۔ اب مختصر بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ آپ کا رہ گیا ہوگا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے تبرہ بازی کا، اس کا نام کوئی شرائط صلح طے کرنا نہیں ہے، نہ کوئی اصلاح کرنا، نہ اپنا موقف بیان کرنا ہے، بلکہ سن 40 میں آپ نے تبرہ شروع کیا جو لگاتار صدی کے خاتمے تک جاری رہا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آ کر کے بند کیا۔ یہ خطبہ جسے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس جگہ اس کو ریپلیسمنٹ کی ہے۔ لیکن ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتے۔ سرکار کو اس بات کا اختیار ہے کہ ایک برے سے برے آدمی کے بارے میں کہیں زبان بند رکھو، اس کو خدا بخش دے گا۔ ہم سرکار کی زبان پر کامل اعتماد رکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتبرا انہوں نے کی یا نہیں، یہ بات ہر کتاب نے لکھا ہے، یہ جتنے لوگوں نے یہ گھڑا ہوا ہے، یہ بات ہوئی نہیں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، پوچھتے ہیں اے زید بن ارقم تم حضرت علی مرتضیٰ پر سب کیوں نہیں کرتے ہو؟ سب کے معنی گالیاں دینا، سباب المسلم فسوقن و جدالہ کفرن، مسلم کی حدیث ہے، مومن کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو قتل کر ڈالنا یہ کفر ہے، اعتقادی طور پر صحیح سمجھ کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، جب عام صحابہ کو گالی دینا حرام ہے تو نبی پاک کی اولاد خاص کو، نبی پاک کے بھائی کو، جس کے مطلب حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں آیا سرکار کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، جا ابو بکر و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ستۃ ایام بعد وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے وصال کے بعد 6 دن بعد دونوں اکٹھے ہو کر کے آئے تو کہتے ہیں تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جناب مولا مرتضیٰ سے فرماتے ہیں تو آگے ہو جا، وہ کہتے ہیں لا اتقدم من سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی، میں اس آدمی سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے متعلق میں نے سرکار کو کہتے سنا ہے کہ منزلۃ علی منی کمنزلتی عند ربی، کہ میں اس آدمی سے آگے نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں سرکار نے یہ فرمایا کہ علی کا مقام میرے سامنے اسی طرح ہے جس طرح میرا مقام بارگاہ خدا۔ تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا، اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے، باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ
تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے. باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے. یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے. تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں. اور ایک گل جدوں سنائی افسوس کی گل ہے، ہوں آدھے صحابی نو برا نہ کہو، صحابی پہل کنے کی اس بری رسم کا آغاز کنے کیا اور لک ٹھپ کے نہیں ممبراں تے. اور 132 سال جب تک ہجری دے نہیں آئے مسلمانوں دا ہر ممبر جڑا جمع رہی جڑا سی وہ خطبے پڑھیا جاتا سی. خطیب مجبور سی کہ اللہ علی تے اور محبت رکھنے والا تے لعنت کرے. یہ معاویہ یہ کام کراؤندا جدوں کہ علی مر بھی چکا سی، مرے بھی جان نہیں چھڑی. اور حضرت سعد بن ربی وقاص نے مدینے آیا، سارے لوگ میرا کیا تے گالاں کردا ہے مسلم اور نسائی شریف اپنے ترمذی کر لینی. انہوں نے کہا شرم کر، ایسے بندے نے تو آنا کہ تو گالاں کیوں نہیں کرنا، جہدے بارے 3 شیاں میرے سامنے گزریاں جنہاں تو 3 سنائے کسے ایک میں سنا رہا زیادہ نہ ہو جائے. 3 واقعے انہوں نے کہا میرے سامنے حضور دے دور تے ہوئے، کوئی جمعہ نہ علی دے مرتبے نو پہنچنا تے تو ہن مینوں نہ تو علی نوں گالاں نہیں کرنا، تو کرنیاں تے کرنا. پھر میں قسم کھاتی ہے کہ آئندہ جس مجلس تو ہوے گا اسے ساتھ نہیں ہوگا. یہ 3 سالہ دور ہے حضرت عمر کی یاد تازہ کر دی. یہی وجہ ہے کہ آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. اب ہوتا کیا تھا، یہ بھی تو بنو امیہ سے ہیں. تو بنو امیہ نے کیا طریقہ شروع کیا تھا کہ جب جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا تو جمعہ کے خطبے کے اندر لازمی تھا کہ حضرت علی کو گالیاں دی جائیں. تو بنو امیہ کا یہ طریقہ تھا، تو یہ طریقہ غلط تھا، سب نے کہا یہ غلط ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ایک غلطی کے بنا پر ایک پورا مذہب بنا لیا جائے گا. نہیں، وہ غلط کیا انہوں نے. تو عمر بن عبدالعزیز جو ہیں یہ اٹھے، سب سے پہلا آپ نے آرڈر یہ دیا کوئی کسی خطبے کے اندر اور کسی جگہ پہ مولا علی کو، اولاد علی کو گالیاں نہیں دی جائیں گی اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. یہ کس کا اثر ہے؟ یہ امام الباقر علیہ السلام کی تعلیم اور امام زین العابدین کی تعلیم کا اثر ہے. یہ آپ سے محبت اور عقیدت کا نقطہ نظر ہے اور نتیجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا تو آپ نے فرمایا اس کو 20 کوڑے مارو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو حضرت عمر کی اولاد میں سے ہیں انہوں نے کیا کہا، اس کو 20 کوڑے مارو. تو اس دور میں اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی علامہ، کوئی مفکر، کوئی مقرر ان کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہتا تو ہاں وہ کتنا بڑا ہوتا، پہلی صدی کا مجدد اس کو کوڑے مروا دیتا، وہ نہ دیکھتا. دل کو تھام کے سنیں، ممبروں سے گالیاں نکالی جاتی تھی حضرت علی کو. ایک تو مثال میں دے چکا ہوں پہلے مغیرہ بن شعبہ والی. اب مسلم میں سنیں، مسلم میں، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 نمبر حدیث، امام مسلم کے قربان جاؤں، حضرت علی کے فضائل میں حدیث لے آئے. یہ کچھ نہیں چھپایا امت سے. 6229 نمبر حدیث، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی جن کی بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں. یہ وہ ہے سہل بن سعد. ان کو بلایا بنو امیہ کے گورنر نے اور کہا کہ تم علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے ہو، علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے، علی کو گالیاں دیا کرو. یہ مسلم کے الفاظ رہے دیکھیں. سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے، انہوں نے کہا میں علی کو کیسے گالیاں نکال سکتا ہوں، صحابی ہو تو گالی نکال سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو تم گالی نہ نکالو، کیونکہ پبلک سپورٹ لینی تھی نا حضرت علی کے خلاف، تم صرف یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ کنیت تھی حضرت علی کی. تو اس پہ وہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا ابو تراب کا قصہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ظالمو. ابو تراب تو حضرت علی اس نام سے کتنا خوش ہوتے تھے. ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ نام فخریہ بیان کیا کرتے تھے، میرا نام ابو تراب ہے اور تم کہہ رہے ہو ابو تراب. میں کہوں ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو یہ ظلم اس وقت بنو امیہ نے شروع کر دیے تھے. یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے.